اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھے محمد عزیزان محترم، آپ کے لیے یہ فخر کی بات ہے اور آپ کے لیے یہ صرف فخر کی نہیں بے پناہ فخر کی بات ہے کہ آپ اس وقت اپنے گھر میں نہیں بلکہ اس کے گھر میں ہیں جس کی دہلیز جنت کی دہلیز، جس کا دروازہ جنت کا دروازہ، جس کا گھر جنت کا گھر ہے۔ عزیزان محترم، صبح سے لے کے رات کے اس پہر اور کل صبح سے لے کے دوپہر بعد یا رات تک آپ ذکر مولا میں رہیں گے، ایسے ذکر میں جس کے ایک لمحے کی قیمت بھی کوئی سلطان چاہے ادا کرے تو ادا نہیں کر سکتا۔ بڑے آرام سے کسی ایک گفتگو، کسی ایک موضوع تک آپ کو لاؤں، اس سے پہلے دو تین گزارشات بڑے آرام سے یاد رکھیے۔ سمانا دو ملکوں کے بارڈر کے نزدیک اہل بیت کی کرامتوں کا وہ چراغ ہے کہ جب بھی تمہاری زندگی میں اندھیرے گھر کرنے لگیں تو ایک سفر یہاں آ جایا کرو۔ سنو، دنیا جسے چاہتی ہے اس میں اور ہم لوگ جسے چاہتے ہیں اس میں ایک فرق ہے۔ وہ جنہیں چاہتی ہے ممکن ہے ان کا مکان روشن کر دیں، ہم جنہیں چاہتے ہیں وہ نسلیں روشن کرتے ہیں۔ میں نے بہت بڑا جملہ، میرے جوان جو اس وقت کثیر تعداد میں اس مجلس میں موجود ہے، دور دور تک سر ہی سر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اہل بیت پر، رسول پر درود بھیج کے اور علی کا نعرہ لگا کے آپ کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ آپ کروڑوں کی تعداد میں اعلان کرتے ہیں حلالی کون ہے۔ میں نے بہت بڑا جو سلامت رہو۔ نہیں جملہ سنو، بارڈر پہ ہو نا تو سنتے جاؤ جملہ۔ سلامت رہو، سلامت رہو، جب جملہ مکمل ہو جائے پھر نعرہ لگا لینا۔ یہ بارڈر پہ ہو اس لیے تمہیں سب معلوم رہنا چاہیے۔ ڈیفنس کی ڈسپلن میں جنگ نہ بھی چلتی ہو تو گولیاں چلتی رہتی ہیں۔ کاش سمجھ جاؤ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ جنگ نہ بھی چلتی ہو تو گولیاں چلتی رہتی ہیں۔ میں نے آرمی کے کمانڈر سے پوچھا کہ بھئی جنگ تو ہے نہیں، یہ گولیاں کیوں چل رہی ہیں؟ تو کہنے لگا وہ اس لیے کہ دشمن کو یہ نہ لگے ہم سو رہے ہیں۔ آنے میں بہت جملہ، بڑا جملہ کہا تمہارے درمیان۔ جنگ نہیں ہے مگر گولیاں چلتی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ برف کے موسم میں ہمارا خون ختم نہیں ہوا ہے، رنگ خراب نہیں ہوا ہے، سمجھ رہے ہو نا، بہادری ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ ہر مجلس، ہر محفل، ہر برنامے، ہر پروگرام میں یہ حسینی مجمع جمع ہو کے حیدری لگاتا ہے اس لیے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ہم مرے نہیں ہیں۔
پنجاب اسٹیٹ کے بہادر شہر کے اس مقام اور اس چراغ کے ارد گرد تم بیٹھے ہو جن کی نسلوں میں کوئی بزدل پیدا نہیں ہوا. جو رہا جہاں رہا بہادر رہا. تم نے تو جی علی کی جنگ نہیں دیکھی نا. میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے, تم نے تو علی کی جنگ نہیں دیکھی نا. تم نے تو نہیں دیکھا نا 39 دن کیسے گزرا اور 40واں کیسے آیا. بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں تمہارے درمیان. بھائی تم نے تو آنکھوں سے نہیں دیکھا نا 39 کیسے گزرا اور 40واں کیسے آیا. اگر تمہیں یہ نہ دکھائی دیا ہو, اگر نہ سمجھ میں آیا ہو, تو یہ 12 دن دیکھ لو, سمجھ میں آ جائے گا. سلامت رہو. دنیا میں نعرے آتے جاتے رہتے ہیں, پارٹی بدلتی ہے نعرہ بدل جاتا ہے. پوسٹر بدلا نعرہ بدل گیا, نیتا بدلا نعرہ بدل گیا. ابھی بہار میں ایک دن پہلے کچھ اور نعرے تھے, اب کچھ اور نعرہ ہوگا. کسی بھی اسٹیٹ میں الیکشن ہو, الیکشن کے پہلے کچھ اور نعرہ ہوتا ہے, الیکشن کے بعد کچھ اور نعرہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں نعرے نہیں بدلتے, چونکہ ہمارے یہاں نعروں کا تعلق زبان سے نہیں نسل سے ہے. میں نے ہمارے یہاں نعروں کا تعلق نسل سے. ہم نے کبھی مرد آباد لوگوں کو زندہ باد نہیں کہا, جانو بھائی, اور کبھی زندہ باد لوگوں کو مرد آباد نہیں کہا. ہمارا طریقہ بہت عدالت سے بھرا ہوا ہے. جو ہے وہ ہے. بھئی شیعت کی تاریخ کیا ہے, بہت ڈیپتھ میں مت جائیے, بہت بنیادی چیزوں کو دیکھ لیجئے. شیعت کا تعارف یہ ہے کہ جہاں شک کرنا ہے وہاں یقین نہیں, اور جہاں یقین کرنا ہے وہاں شک نہیں. آپ بتاؤ کتنے میٹر کا بھی امامہ ہوا پوچھ لو, پنجتن کتنے, 5 ہی ہیں نا جی, 6 کا تذکرہ نہیں ہوگا. امام کتنے ہیں, 12 ہی ہیں نا جی, 13 کا ذکر نہیں ہوگا نا. معصوم کتنے ہیں, 14 ہی ہیں نا جی, 15 کا ذکر نہیں ہوگا نا. کیوں؟ اس لیے کہ شیعت میں گنتی نہیں بدلتی بھائی. جو کہہ دیا سو کہہ دیا, جس سے براعت کر دی اس سے براعت کر دی, اور جس سے محبت کا اعلان کر دیا اس سے محبت کا. اب جملہ سن لو, جو مجلسی بیٹھے ہیں انہیں ہدیہ کر رہا ہوں. شیعت ایک نظریہ دیتی ہے, اور اس نظریے سے ایک چیز ہمارے جوان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو جہاں ہے اس کو وہی مانا جائے, چیزوں کو بدلا نہ جائے. الٹ پلٹ ہمارے یہاں نہیں ہے, چلتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, دیکھ لیں گے, یہ سب ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں جو چیز اناؤنسمنٹ میں آ گئی وہی آئے گی جو سچائی میں وجود میں ہو. چونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ سنیچر چھت پہ بھی چڑھ جائے تو جمعہ سے بڑا نہیں ہو سکتا. میں نے تو ایک جملے میں ساری مجلس پڑھ دی تمہارے درمیان. مل جل کے درود پڑھے محمد وا. جملوں پہ پوری مجلس پڑھ کے 10 منٹ میں مصائب پہ آ جاؤں. آپ جانتے ہیں میں زیادہ دیر نہیں پڑھتا. ویسے برنامہ یہ تھا کہ میں کل کی مجلس پڑھتا, لیکن میں نے اپنے ایک مولوی بھائی سے کل کے لیے وعدہ کر لیا تھا, ذہن میں تھا نہیں. پھر ان کا مولانا میں نے سارے گاؤں کو بتا دیا ہے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. میں نے یہاں انجمن سے گزارش کی کہ بھیا مجھے رات کی مجلس پڑھوا لو. ان لوگوں نے محبت کی. آصف وہ یہ, میں نے کہا چلے میں آ جاتا ہوں, اور حاضر ہو گیا بارگاہ میں. یہ تو وہ بارگاہ ہے, خدا کی قسم بتا رہا ہوں, یہ وہ بارگاہ ہے. یہاں آ کے ادھر ادھر مت ٹہلنا. یہاں آ گئے وہ رشتہ داروں سے ملنا, وہ فلانے سے ملنا, وہ فلانے کے خیمے میں بیٹھنا, فلانے جگہ بیٹھنا, فلانے, اس سب چکر مت رہنا. یہاں آنا, متھا ٹیکنا, اور دل سے کہنا مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا, تجھے دینا تو آتا ہے نا, بس ہے نا. اور یہ جو سارے سال کا جو یہ پروگرام ہے 2 دن کا, کہاں تھے بھائی آصف بھیا؟ اب وہ تو پہلے ہونا چاہیے یہاں پہ. آئیے ادھر بیٹھیے. ہاں تو محسوس کر پا رہے ہیں آپ, یہاں جب آنا تو مانگ لینا, اس میں دیر مت کرنا, اور مانگتے رہنا. اور یہ 2 دن کے جو پروگرام ہے, انہی 2 دنوں کی حد تک اپنا رابطہ نہ رکھنا.
साल में 3 बार 4 बार 5 बार यहाँ आने की कोशिश करना। एक बात कहूँ, करबला जाने की टिकट का रिजर्वेशन यहीं से होता है। मैंने बहुत बड़ा जुमला तुम्हारे दरमियान। नहीं जा पा रहे हो करबला, नहीं जा पा रहे हो मशहद, नहीं जा पा रहे हो सामर्रा, नहीं जा पा रहे हो काज़मैन, नहीं जा पा रहे हो नजफ, यहाँ आ जाओ, एक बार आ जाओ, दिल से एक बार सलाम कर लो, एक बार बैठ लो, एक बार 2 रकअत नमाज यहाँ पढ़ लो, एक बार हाथ उठा लो, दुआ मांगना तो दूर, आ जाओगे तो वहां तक पहुंच जाओगे। एक बार मिलजुल कर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। तो 3 लफ्ज हैं, गौर कीजिएगा, 3 लफ्ज हैं, वो 3 ही लफ्ज बयान करूंगा और रब के मसाइल पे आ जाऊंगा, ठीक है? पूरी तवज्जो। इंशाल्लाह अगले साल जिंदा रहा तो वही मजलिस में अगले साल पढ़ूंगा जो मैं पढ़ता हूँ पहले से। अरे एक आसिफ है जो हमारे साथ में 2 आसिफ इस वक्त बैठ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों जो हैं वो दिल्ली से हैं। सबसे बड़ी बात है कि दोनों जो हैं वो आज़ादार और आज़ादारी की खिदमतगार हैं। इस ज़माने में इस ज़माने में मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, चीज़ें बहुत बदल गई। खुदगर्जी के इस दौर में अगर राशन, स्टेटस और दुनियादारी का हिसाब करने वालों ने अगर अपनी फहरिस्त में सबसे पहले तबर्रुक रखा है तो यकीन जानो वो यहाँ भी कामयाब है और वहाँ भी कामयाब है। समझ रहे हैं आप? अगर फर्श अज़ाए सैयद शुहदा से वास्ता है तुम्हारा तो समझो तुम कामयाब हो, क्योंकि हुसैन ने तुम्हें चुना है। जिसे हुसैन चुन ले उसे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, और जिसे हुसैन रिजेक्ट कर ले किसी का चुनना उसे फायदा नहीं दे सकता। तो पहला जुमला है फिक्र, दूसरा जुमला है एहतिजाज और तीसरा जुमला है इनकलाब। फिक्र, एहतिजाज और इनकलाब, ये 3 चीजें हैं, याद रखिएगा। कोई पूछे कि कल शहर में क्या पढ़ा तो कहेगा फिक्र, एहतिजाज और इनकलाब। ये एक सफर है। फिक्र इसलिए आएगी कि अम्मा अब्बा अच्छे होंगे तो फिक्र अच्छी आएगी। माँ बाप अच्छे हैं तो फिक्र अच्छी आएगी। अच्छी जमीनों पे ही अच्छी फसलें होगा करती हैं, मुर्दा जमीनों पे अच्छी फसलें नहीं होगा करती, ठीक है ना? तो फिक्र आई माँ बाप के अच्छे होने से। एहतिजाज, आपके अंदर एहतिजाज की कैफियत आई लीडर के पाक होने से। इनकलाब आया आपके अंदर कुर्बानी के जज्बे से। माँ बाप अच्छे हो तो फिक्र अच्छी होती है, लीडर मजबूत हो तो एहतिजाज ज़बान पे आ जाता है। खुद अपने अंदर जज्बा हो कि नहीं मुझे काम आना है, मुझे इंसानियत के काम आना है, देश के काम आना है, अपने लोगों के, अपने कौम के काम आना है, तो फिर इनकलाब आता है। अब इसे समझ लीजिएगा बहुत, हाँ बिल्कुल ऐसी शांति मुझे चाहिए ताकि मैं ऐसा समझूं कि मैं आपको समझा चुका। ये एक प्रोसेस है। फिक्र पैदा हुई, एक मुल्क जो ऑलरेडी अपनी करेंसी की वैल्यू को एंजॉय कर रहा था, वो उसका तेल निकलता था, रिजर्व रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, खरीदने वाला डॉलर में खरीदता था। एक फिक्र करने वाला पैदा हुआ। एक फिक्र करने वाला था, उसने फ्रांस की जेल में अपनी कौम के नाम एक ख़त लिखा और उस ख़त में वो लिखता है कि तुम ये बताओ कि ईरान की ज़मीन के नीचे निकलने वाला सोना या तेल, इस पर किसका हक होना चाहिए? अगर तुम मुझसे पूछते हो कि किसका हक होना चाहिए तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि खुदा ने तुम्हें यहाँ पैदा किया है, तो खुदा ने तुम्हारे कदमों के नीचे ये दौलत दी है, इसका पहला हक तुम्हारा है और इन सारे दौलतों पे तुम्हारा हक है। अब अगर कोई इसे निकाल के किसी को बेच दे रहा है तो वो तुम्हारा माल लूट रहा है, चोरी कर रहा है और बेच रहा है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम खड़े हो जाओ। ये पहली फिक्र थी। सियासत में फिक्र बहुत ज़रूरी होती है। सियासत में 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक का नाम है चेहरा, दूसरे का नाम है मुद्दा
اور تیسرے کا نام ہے پیسہ. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ چہرہ، مدعا اور پیسہ. یہ تین چیز جو بھی سیاسی لوگ ہیں وہ مسکرا رہے ہیں تھوڑا. ٹھیک ہے، یہ فیکٹ ہے. آپ کے پاس دو ہوگا نہیں چلے گا. آپ کے پاس پیسہ بھی چاہیے، مدعا بھی چاہیے اور چہرہ بھی چاہیے. چہرہ ایک دم کلین چاہیے. اگر آپ برائی ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کا چہرہ صاف چاہیے. کوئی برا آدمی برائی ختم کرنے کی بات نہیں کر سکتا. ساتھ رہیے گا، بہت آرام سے دھیرے دھیرے ایک موضوع سمجھاؤں گا اور اب تو مذہب پہ آ جاؤں گا. ٹھیک ہے؟ تو ایک فکر آئی، ایک فکر نے ایک پوری قوم کو یہ بتایا کہ یہ جو زمین ہے، یہ جو زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں، ان پہ تمہارا حق ہے. تم بتاؤ چھوڑ دینا چاہیے یا آواز اٹھانی چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں، آواز اٹھانی چاہیے. تو اب سب کے درمیان ایک جذبہ پیدا ہوا جو احتجاج بنا. احتجاج. تمہیں پتہ ہے ان دو چیزوں کے بارے میں؟ فکر تمہیں کس نے دی؟ فکر تمہیں کس نے دی؟ علی ابن ابی طالب نے. وہ میرے ساتھ رہیے گا تاکہ میں آپ کو سمجھا. فکر تمہیں کس نے دی؟ علی ابن ابی طالب نے. احتجاج تمہیں کس نے دیا؟ زینب نے. سمجھیے گا، بات سمجھیے گا میں کہاں سے کہاں ملا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تاکہ بات کلیئر ہو جائے. تمہیں فکر کس نے دی؟ علی ابن ابی طالب نے. تمہیں احتجاج کس نے دیا؟ زینب نے. تمہیں انقلاب کس نے دیا؟ سید سجاد نے. بھائی اس پورے سلسلے کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا. تو ایک لکھنے والے نے اپنی قوم کو لکھا، جمع ہو جاؤ، تمہاری ضرورت ہے، تمہاری چیز لوٹی جا رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، فلاں چیز ہو رہی ہے، فلاں چیز ہو رہی ہے. قوم جمع ہو گئی، قوم جمع ہو گئی. تو جس نے فکر دیا تھا اس کے ساتھ ایک احتجاج شروع ہوا. اور جب احتجاج کو کچلنے کی کوشش کی گئی تو انقلاب وجود میں آیا. کچلا گیا. جب کچلا گیا تو ہزاروں موتیں ہوئیں، لاکھوں لوگوں کو مارا گیا، لاکھوں لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا. پھر کیا ہوا؟ انقلاب ایک تحفے کے طور پر ایک سماج کے سر پر تاج بن کر چمکا. پھر کیا ہوا؟ ایک قانون، اور ایک قانون کے ساتھ ایک عمل، ایک لائے عمل، ایک زندگی لوگوں نے جینا شروع کیا. اب میرے ساتھ رہیے گا تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں. اب انقلاب کا یہ چراغ کسی ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے ہاتھ میں آیا. اب جب دوسرے آدمی کے ہاتھ میں آیا تو وہ جس نے جنگ نہیں کی تھی، جس نے، بس سنیے گا، جس نے جنگ نہیں کی تھی، اس کے جنگ نہ کرنے کے انداز کو دنیا نے دیکھا تھا. اس نے سوچا کہ جب ان کا لیڈر کبھی نہیں لڑا ہے تو پھر یہ کیسے لڑیں گے؟ ان کا لیڈر ہی نہیں لڑا ہے. جب لیڈر نہیں لڑا ہے تو یہ کیسے لڑیں گے؟ یہ نہیں لڑ سکتے، پاسبل نہیں ہے. یہ جیت نہیں پائیں گے، یہ ڈر جائیں گے، یہ گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لڑ نہیں پائیں گے، بھاگ جائیں گے. اس نے سہارا لیا. کس چیز کا سہارا لیا؟ ریومرز کا. ہاں بالکل اسی طرح بیٹھے رہے، ہاں بڑے سکون کے ساتھ. ریومرز کا. کیا؟ ڈر گئے. ہم نے فلاں کو مار دیا، ہم نے فلاں کو مار دیا، ہم نے فلاں کو مار دیا، ہم نے ان کو ہٹا دیا، ہم نے ان کو ختم کر دیا. سب سنا نا آپ نے؟ آپ کو یاد آ رہی نا ساری باتیں؟ آ رہے نہیں یاد ہیں؟ پھر کیا ہوا؟ پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جو خاص 3-4 بڑے تھے وہ کہہ رہے تھے صاحب ہاں اب بس 2 دن کی بات ہے، بس 4 دن کی بات ہے، فلاں کو ختم کر دیا جائے گا، فلاں کو ختم کر دیا جائے گا، فلاں پہ بچائی کیا ہے؟ میدان ختم، جنگ ختم، معاملہ ختم، ملک ختم. یہ باتیں آپ نے سنی ہے نا؟ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے انداز سے ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے انہیں تو لگ رہا تھا سو رہا ہے، یہ سوتے سوتے سو جائے گا. انہیں پتہ نہیں کہ غدیر والے کبھی سوتے نہیں ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے. آ جائیں مسلم بھائی ادھر آ جائیں حضرات جو آ جائیں. میں ایک بار درود پڑھوا دوں تاکہ پھر ڈسٹرب نہ ہو. جن کو بھی آنا ہے آگے آ جائیں. آئیں تشریف. سلام علیکم. ہاں آگا آئیں گے تو آپ ذرا مجھے خبر کر دیجیے گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. مار دیے جائیں گے. اب اس سے تھوڑا سا اوچھاپن لایا گیا، اپنی انفارمیشن میں تھوڑا سا اوچھاپن لایا گیا. کیا؟ بھاگ گئے ہیں.
بھاگ گئے ہیں، چھپ گئے ہیں، چھپ گئے ہیں بنکر. ارے انہیں کیا پتا 40 تلواروں کے سائے میں جو چادر تان کے سو رہا ہو، اس کے غلام کبھی موت سے نہیں ڈرا کرتے، ہے نا؟ ہے نا؟ اچھا سنا، جملہ سننا جوانوں، تمہیں ہدیہ دے رہا ہوں، جملہ سننا. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ آ کیوں نہیں رہے ہیں؟ میڈیا، ڈیوائسز، ڈیفنس، انٹیلیجنس، پوری دنیا کی نگاہیں کسی ایک آدمی کی طرف لگی ہوئی ہیں. ہم نے سوچا آ کے تقریر کریں گے، ہم نے سوچا آ کے بھاشن دیں گے، ہم نے سوچا آ کے ہدایت کی بات کریں گے، ہم نے سوچا اپنے ٹیلی ویژن چینل پر سیکیورٹی کے میجرز کو دیکھتے ہوئے پبلک میں نہیں آئیں گے، اپنا ایک بیان دے دیں گے. پر ہم نے دیکھا عصا سنبھالے وہ مسلح کی طرف بڑھ رہا ہے. ہائے ہائے میرے ساتھ رہنا. ہم نے دیکھا عصا سنبھالے وہ مسلح کی طرف بڑھ رہا ہے. ہم نے دیکھا اس نے تکبیر کہی اور اللہ اکبر کہا. ہم نے دیکھا اس کے پیچھے صفیں بند گئیں. ہم نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا مگر دنیا ٹھہر گئی تھی. میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم بڑا جملہ، خدا کی قسم مجھے سمجھنا. ہم نے دیکھا دنیا 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 ٹھہر چکی تھی، وہ نماز پڑھ رہا تھا. ارے میں حسین کی نماز نہیں بیان کر رہا تمہارے سامنے. سوچو جب غلام کے سجدے ایسے ہوں تو امام کا سجدہ کیسا؟ تصویر لا رہا ہوں، تصویر ابھی تمہارے سامنے لا رہا ہوں، تصویر لا رہا ہوں. تمہیں دنیا کے ٹیلی ویژن اور دنیا کے حالات یاد آ جائیں گے تو یہ کہا گیا کہ ڈر گئے ہیں، یہ بھاگ گئے ہیں، یہ بنکر میں چھپ گئے ہیں، انہوں نے خود کو چھپا لیا ہے. اب ان کا کیا ہے؟ ان کو ختم کر دیا جائے گا. اب تو یہی ٹارگٹ پہ اور کوئی ٹارگٹ پہ نہیں ہے. عصا سنبھالی، عصا سنبھال کے مسلح کی طرف رواں دواں، قدم استقلال کے ساتھ، لہجہ کربلائی بن کے عاشور کی یاد دلاتا ہوا. اللہ اکبر کی صدا نہ جانے کئی اتہاس کے اللہ اکبر کی صداؤں میں اپنے آپ کو برتر اور بہتر دکھاتا ہوا اس یقین کے ساتھ موت کی طرف جا رہا ہے جس یقین کے ساتھ لوگ زندگی کی طرف نہیں جاتا. خدا کی قسم کیا جملہ کہہ رہا ہوں. یہ سفر کرنے والا وہی ہو سکتا ہے یا جو خود آنکھوں سے اپنا کل دیکھ رہا ہو یا جسے اس کا زندہ امام بتا رہا ہو. میں بہت کم وقت میں مصائب کے چند جملے پڑھ کے اور مجلس تمام کروں گا. میرے عزیزان، آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں، جس پاکیزہ مقام پہ بیٹھے ہیں، جس موقع پہ آپ بیٹھے ہیں اور جو تاریخیں آپ کے سامنے ہیں. اچھا میں I will just request my community. ابھی میں بولتا ہوں آپ تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیے. ادھر والے ذرا سا بڑھیا تھوڑا آگے آ جاؤ، ذرا آگے آ جاؤ، تھوڑا آگے آ جاؤ، تھوڑا آپ آگے آ جاؤ. ہاں تھوڑا آگے. بہت شکریہ. اچھا یہ جو ہمارے جو یہاں جو لوگ کھڑے ہیں بھیا، شیعہ اثنا عشری اگر ہیں تو ان کی ماؤں نے فرش اعظم پہ بیٹھنا سکھایا ہوگا، کھڑا ہونا نہیں سکھایا ہوگا. سلامت رہو. ابھی میں مسائب پڑھوں گا، بس بیٹھ جاؤ تاکہ آخر تک جو مجمع ہے وہ ان کو پوری مجلس اور مجلس کی ساری چیزیں جو ہے دکھیں. آپ سلامت رہیں. آپ بہت دیر سے دکھائی دیے مجھے. ہاں بہت دیر سے دکھائی دیے. ویسے میرا اپنا ہی سارا مجمع اور سارے وہ چہرے ہیں جنہیں میں 20 سال سے جو ہے وہ مجلس سنا رہا ہوں. تو آپ سب میرے ساتھ ہیں یہاں. چلیں اس معصوم کی بارگاہ کے توسل سے اس صاحب قبر کی خدمت میں جو فرزند رسول ہے، جو ابن زہرا ہے، جو اہل بیت کا چراغ ہے، اپنے مولا کو پکارتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. کیا کہنا سے بھائی، نظر میں اترتے رہتے ہیں کہ روشنی کی طرح ہم بکھرتے رہتے ہیں. امام زادوں کے روزوں پہ آیا جایا کرو ہاں کہ ان دروں پہ مقدر سنورتے رہتے ہیں.
ہاں اور یہ صرف مصرے نہیں تھے، آصف بھائی نے جو بتایا مصرے نہیں حقیقت تھی. میں پہلی بار جب بارگاہ میں آیا تو میرے ڈرائیور نے کہا کہ برہمن ڈرائیور تھا میرا، تو اس نے کہا کہ سر بچہ نہیں ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، جس بارگاہ میں جا رہے ہو تم خود ہی مانگ لینا، دے دیں گے. تم سے تمہارا نام نہیں پوچھیں گے، تمہاری ذات نہیں پوچھیں گے، دے دیں گے. دیکھو شیعت کے دسترخوان کا یہی تو کمال ہے. ہم چہرہ دیکھ کے پانی نہیں دیتے اور پیٹ دیکھ کے کھانا نہیں دیتے. ہم تو لفظوں کی طہارت دیکھ کے محسوس کر لیتے ہیں کہ اگر ہیرا ہے تو کس کھدان سے آ رہا ہوگا. بہت بڑا جملہ، کہاں سے آ رہا ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہم الفاظ سنتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ اگر آ رہا ہے تو کہاں سے آ رہا ہے. تو میرے عزیزو 1 سال کے بعد جو ہے وہ اسے بچہ ہو گیا. اس نے کہا کہ مولانا صاحب وہ تو بہت بڑی بارگاہ ہے، ہم تو مانگ کے آئے تھے اور ہمیں جو ہے اس بارگاہ سے جو ہے وہ بچہ مل گیا ہے، اور ہمیں اس وقت تو ہم صاحب اولاد ہو گئے. تو آپ انداز لگائیے کہ یہ زندہ باتیں ہیں، یہ کوئی وہ باتیں نہیں ہیں کہ کلام کہہ دیا، نظم کہہ دی، جملے بول دیے. نہیں، سچ ہے، بالکل سچ. آج شب اس وقت مجھے نہیں پتا کتنا بج رہا ہے، تم سے کہہ رہا ہوں بس جانا، ہاتھ رکھنا ذریع پہ، کہہ کے آ جانا. پتہ ہے جن کی جدہ نے بہت انتظار کیا کہ کوئی پانی دے دے، جن کی جدہ نے انتظار کیا کہ کوئی چادر دے دے، تم ان کی بارگاہ میں بس ان کی جدہ کا پرسہ دے کے کہو مولا تجھے تیری زینب کی چادر کا واسطہ، مولا تجھے تیری علی اصغر کی پیاس اور سکینہ کی پیاس کا واسطہ. رویا کرو، مقدر والے حسین پر آنسو بہاتے ہیں. سید سجاد سے ایک شخص سوال کرتا ہے، کہتا ہے مولا میں غریب ہوں، کہاں کا رہنے والا ہے؟ مولا فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں. کہا وہاں مسلمان رہتے ہیں؟ کہا جی مولا مسلمان رہتے ہیں. کہا یہ بتا اگر تو مر جائے تو وہ کیا کریں گے؟ مولا مسلمان ہے، دفن کر دیں گے. سجاد نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا پھر تو غریب نہیں ہو سکتا. پلٹ کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. غریب تو میرا بابا حسین تھا. جزاکم اللہ. بڑے آرام سے پڑھوں گا، بس 2-3 روایتیں سن لو مجھ سے، مجلس تمام ہے. میں آپ جانتے ہیں میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کرتا. سید سجاد سے سائل کہتا ہے مولا کیسے روئیں؟ کہ آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا. وہ کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے. کہا میری دادی فاطمہ زہرا، اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. سلام کرو اس مقام کو، اس صاحب قبر کو، ہاتھوں کو جوڑ کے کہو میرے مولا تجھے تیرے مولا کا واسطہ. اس پاک جگہ پر اپنا وقت ادھر ادھر گھوم کے خراب مت کرنا. ان راستوں پر جب آنا، اس مقام پر 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرنا، اس جگہ کو گواہ بنا کے کہنا میں اپنی حاجتیں مانگ کے جا رہا ہوں. جملہ سننا، اگر تمہیں واسطہ دینا ہو تو ان کا واسطہ دینا جنہیں کربلا سے لے کے شام تک ستایا گیا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ابھی ایام عزائے فاطمیہ میں داخل ہونے والے ہو، ابھی مجلسیں سن کے آ رہے ہو، ابھی پھر مجلسیں ہوں گی. جملہ سننا، میں اسی مقام سے مصائب شروع کر رہا ہوں. اپنے بازو کو دیوار سے ٹکائے حسین کہہ رہا ہے اماں سلام، کوئی جواب نہیں آیا. اماں سلام، کوئی جواب نہیں آیا. فرمانے لگے اماں یقین نہیں آتا تیری زندگی میں تیرا حسین اتنا غریب ہو جائے. اماں میں پکاروں اور تو جواب نہ دے، بندے کفن ٹوٹے. علماء فرماتے ہیں دونوں ہاتھ بلند ہوئے، میرے حسین میرے پاس آ جا.
کچھ مقدس علماء فرماتے ہیں ایک ہاتھ اٹھا، دوسرا اٹھا تو صحیح مگر پسلی تک آ کے ٹھہر گیا۔ جزاکم اللہ۔ ایسے گریا، ایسی آواز میں رویا کرو، کیونکہ جب تم روتے ہو تو سکینہ اپنی جگہ سے اٹھ کے اپنے بھائی سجاد کا شانہ ہلا کے پوچھتی بھیا یہ اتنا گریا، اے سکینہ یہ بابا کا گریا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ تمہیں معلوم ہے سید سجاد جب تمہیں روتا ہوا دیکھتے ہیں، گھٹنی اپنی کونیوں کے بل اپنے وجود کو جھکا کے تمہارے روتے چہرے کو دیکھ کے فرماتے ہیں تو رو رہا ہے مجھے سکون مل رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتے تجھے معلوم ہے تو نے خطیب سے بس روایت سنی ہے، میرے اکبر کو گھوڑے سے گرتے نہیں دیکھا۔ جزاکم اللہ۔ سید سجاد سائل مدینہ میں سوال کرتا ہے مولا یہ بتا تیرے بابا کو سب سے زیادہ کس نے پکارا؟ سید سجاد فرماتے ہیں میرے بابا کو سب سے زیادہ میرے بھائی قاسم نے پکارا۔ وہ کہتا مولا وہ کیسے؟ رو کے فرمانے لگے کیونکہ کربلا کا اکلوتا شہید قاسم جس کے پاؤں رکاب میں پھنس گئے تھے، پھر یوں ہوا جدھر جدھر گھوڑا جا رہا تھا قاسم کھنچتے ہوئے جا رہے تھے، پھر یوں ہوا ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، پھر یوں ہوا زندہ قاسم ٹکڑوں میں بڑھ گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں وہ جن کی گود میں اولاد نہیں، ان کے لیے خاص دعاؤں کی التجا کے ساتھ یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہے جب حسین زمین پہ آ گئے، آپ کو معلوم ہے جب حسین نے اٹھنے کی کوشش کی، علماء بیٹھے ان سے پوچھئے گا 82 مرتبہ حسین نے اٹھنے کی کوشش کی 82 بار حسین نے اٹھنے کی کوشش کی ہے، مگر جب حسین اٹھ نہ سکے ذوالجناح کہتا ہے مولا کیا کرنا چاہتا ہے؟ اٹھنا چاہتا ہوں۔ اپنے بازوؤں کو اٹھایا، ذوالجناح نے اپنی گردن بازوؤں کے درمیان ڈالی، دھیرے دھیرے اٹھانا شروع کیا۔ مولا فرماتے ذرا اور بلند کر، بس آخری جملہ، اور بلند کر۔ مولا دیکھنا کیا چاہتا ہے؟ ذوالجناح دیکھو تو صحیح میرا علی اکبر کہاں سو رہا، ذوالجناح میرا عباس